بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور میرے ساتھ آج ایک خصوصی طور پر تشریف لائی ہیں ہماری مہمان آمنہ ملک صاحبہ. آمنہ صاحبہ کی میں آپ کو ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ آج پیش ہوئی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، کیونکہ جو سردار طارق مسعود صاحب سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کے حوالے سے ایک ریفرنس انہوں نے فائل کیا تھا. ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کی جو سورس آف انکمز ہیں، پیسے کے حوالے سے بہت سارے انہوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ وہ چیزیں ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. ایک سماجی کارکن ہیں اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ایسے کاموں میں حصہ لیتی ہیں جہاں پر بڑے بڑے لوگ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھتے. تو آج بہت سارا سوشل میڈیا پر آپ انفارمیشن پہلے لے چکے ہیں، بہت گفتگو ہوئی، بتایا گیا ہے، ان کے ساتھ بڑے تلخ اور سخت سوالات بھی ہوئے، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ کو وہاں بھیج دیں گے جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکیں گی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ بتائیے، پوچھا گیا جس انداز میں، وہ کوئی بہت ہی مناسب انداز نہیں تھا. کیا ہوا کونسل کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں، کیا سوالات ہوئے، کیا جوابات ہوئے، ماحول کیا تھا، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے آمنہ صاحبہ کو زحمت دی اور وہ آج ہمارے پاس ہیں. آمنہ صاحبہ بہت شکریہ. پورا ملک اس وقت آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب سے سوالات کیے، جو کسی بھی پاکستانی کا حق ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، یہ جو جائیداد ہے، یہ آپ نے کہاں سے بنائی. تو جب آج آپ آ رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کے لیے، تو آپ کے ذہن میں کیا تھا اس وقت، کیا سوچ رہا تھا؟ میں بہت ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے یہاں بلایا. میں جب آ رہی تھی، کیونکہ میں نے ان پہ ریفرنس تھے 2 جج صاحب پہ، تو لیکن میرے اب 2-3 دن سے میرے دماغ کے اندر یہ چل رہا تھا، لیکن میں نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گی ضرور. میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، ڈروں گی نہیں، میں نہیں ڈروں گی. میں چلی گئی، اور کیونکہ ویسے بھی میں پچھلے 25 سال سے کام کر رہی ہوں انسانی حقوق کے لیے، تو ایسا ایک تجربہ بھی مجھے چاہیے تھا. دیکھیے، ہمارے جو چیف جسٹس ہیں، وہ ہمیشہ اپنی بات میں ضرور کہتے ہیں کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور بے شک میرے سے شروع کریں. تو میں نے تو ان سے نہیں شروع کیا، تو ان کے ساتھی جج سے شروع کیا. اور یہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مجھے رائٹ دیتا ہے کہ میں آرٹیکل 209 کے تحت کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو 2 ہمیں اعتراضات تھے. ان کی لائبلٹی تھی ایک ریفرنس میں، تو وہ ہم نے ان پہ 2 دائر کیے. آج مجھے انہوں نے بلایا، اور آپ صحیح پوچھیں تو میں بلینک تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جا رہی ہوں. ٹیکنیکل لوگ ہیں، میں ٹیکنیکل نہیں ہوں. مجھ سے کیسے سوال کیے جائیں گے، کیا ہوگا. اور مجھے کہیں نہ کہیں اندر تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ اگر میں یہاں تک پہنچی ہوں تو، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بھی ہم آپ کی ہمت کی داد دیتے ہیں، یہاں تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کھڑا ہو کے بتانا چاہ رہی تھی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کسی کی، دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اور آپ وقت کے قاضی ہیں، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی، آپ تو زیادہ جواب دیں خدا کے آگے. اچھا، جب آپ پہنچیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو کیا ماحول تھا، کیسے آپ کو کہاں بٹھایا اور کیا ہوا؟ میں نے ان کا آنر کیا، مجھے کمرے میں لے جایا گیا، پھر میں بیٹھ گئی. انہوں نے مجھ سے، چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ میرے معزز دوسرے چیف جسٹس بھی تھے، جج صاحبان بھی تھے، کافی لوگ تھے. مجھے تو پتہ چلا تھا کہ 4-5 لوگ ہوں گے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تھے. اچھا. تو میں بیٹھی تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا آپ کا نام. میں نے اپنا نام بتایا. آپ کس ادارے سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی میں نے کہا جی یہ سول سوسائٹی نیٹ ورک ہے. آپ اس کی صدر ہیں؟ میں نے کہا جی عہدہ ہے، میں نے اپنے آپ کو خود ہی دے لیا، یہ میری کوئی اتنی بڑی کوئی کمپنی نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے جو سوال ہیں مجھ سے کیے کہ آپ نے جن کے خلاف ریفرنس کیا ہے، تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گئے. اچھا، سردار صاحب بھی آ گئے؟ سردار صاحب بھی آ گئے. تو آپ کی کیا حالت ہوئی؟ تو میں نے پھر ان کو اسٹریٹ فارورڈلی بولا، میں نے کہا دیکھیں میں امبیرس ہو رہی ہوں، میں نے ان کے خلاف شکایت کی ہے، اگر وہ یہاں پر نہیں ہوتے تو میں آپ کو کھل کے جواب دیتی. اب وہ یہاں پر موجود ہیں، میرے لیے قابل احترام بھی، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہم پوچھیں آپ بس وہی جواب دیں. وہ اپنا آنسر لے کے آئے ہیں. تو میں نے کہا سر اگر آپ کو لگتا ہے آپ اداروں پہ زیادہ ایکسیس رکھتا ہے مجھ سے، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، ریفرنس تھے 2 کہ آپ مجھے بتائیے کہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. میں ایک میسیج پازیٹیو سے اپنی ملک کو دے رہی ہوں کہ ہم پوچھ سکتے ہیں. اور سر آپ ہی تو کہتے ہیں سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، جنرلز کی ہو سکتی ہے، چیف جسٹس کی ہو سکتی ہے، فلاں کی ہو سکتی ہے، فلاں کی. تو میں ان کے سامنے جواب نہیں دے پا رہی.
میں ان کے سامنے کس طرح جواب دوں. لیکن انہوں نے مجھ سے ہم تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ تک مجھ سے تو سوال انہوں نے جواب طارق صاحب نے بھی آپ سے طارق سوال صاحب کیے؟ نے بھی مجھے کہا کہ نہیں, انہوں نے جو میں نے ریفرنس تھے انہوں نے کہا آپ اس کو پڑھ کے سنائیں. میں نے کہا جی میں تو اپنے ڈاکیومنٹس نہیں لائی, میں تو اپنے ساتھ اپنا لائر لانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ آپ کے ٹیکنیکل سوالوں کے جواب دے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ اب ہم بار بار ایک ہی کیس کے اوپر. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, اچھا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیا اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے انہوں نے بھی مجھے بڑی خندہ پیشانی سے پتہ نہیں برداشت کیا کہ نہیں, لیکن میں نے کیا, ان کو بڑے احترام سے برداشت کیا. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وہ ان کا کیا عہدہ ہے, لوگ کیسے سوچتے ہیں ان کے بارے میں. تو میں تو اچھا یہ جو گفتگو ہے کہ آپ کو وہاں بھیج دیں گے, انہوں نے مجھے تھوڑا سا ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمیں سورس بتائیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو FBI کسی کو نہیں دیتا, یہ آپ کو کیسے ملی ہے. میں نے کہا جی ہمارے پاس تو بہت سے لوگ لفافے بھیجتے رہتے ہیں, بہت سی انفارمیشن جس وقت وہ آپ سے یہ کوشش کر رہے تھے جاننے کی اور تھوڑا لہجہ بھی ان کا ایسا ہوا, دوسرے جو لوگ تھے وہ کیسا, ان کا رویہ کیسا تھا, وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا بہت سخت رویہ تھا میرے ساتھ. لائک کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں نے کہا سر آپ اعلیٰ عدلیہ ہیں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ سب میں بیٹھ کے کہ میں بہت ادنا ہوں. نہیں ایسی بات نہیں. میں نے کہا سر میرے ساتھ یہ. پھر اس دوران میں وہ جو مسعود صاحب ہیں, ہاں طارق مسعود صاحب, وہ ان کا رویہ بہت اچھا تھا. انہوں نے مجھ سے بہت پیار سے کہا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں سب سے پہلے تو. اچھا اب میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگا. اگر سبھی مجھ سے اور جو جج صاحب تھے جو طارق صاحب, انہوں نے بھی مجھ سے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی جو فائل ساتھ لائے تھے اس میں میرا ریفرنس بھی پڑھا, اس کا آنسر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو مانگا تھا وہ میں نے اٹیچ کر دیا. اچھا جب آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے جا نہیں سکتی جب تک بتائیں گے نہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں ریلیکس ہو گئی. میں نے کہا اب جو ہونا ہے سونا. میں نے کہا سر ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں. لیکن میں تو جو آپ کویسچن پوچھ رہے ہیں مجھے اس کا آنسر پتہ ہی نہیں ہے, تو میں کیسے دوں؟ میں اپنے بارے میں جواب دے سکتی ہوں, میرے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, میرے پاس انفارمیشن کہاں سے آئی ہے, آپ فلاں بندے کا ساتھ دے رہی ہیں, وہاں کھڑی ہیں, میں ہوں, مجھ سے بات کیجیے. اور جب یہ کہا کہ ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکیں گی, تو ہم آپ کو کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں, یہ جملہ تھا یہ اور بھی بھیج سکتے ہیں کہیں اور بھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں. میں خاموش ہو گئی. میں نے کہا اوکے بھیج دیں. آپ کو محسوس ہوا کسی سٹیج پہ کہ یار مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں ہوا, ہوا, پھنس گئی, نہیں ہوا, بالکل بھی نہیں ہوا. ڈٹی رہی ہیں. ہاں میں نے وہ فیس دیکھا ہے جو بہت لوگ نہیں دیکھ سکتے. میں نے وہ دیکھا ہے. میں نے آنے والے وقت میں یہ دیکھا ہے کہ انصاف کیسا ہوگا, چٹا ہوگا کہ کالا ہوگا. کیسا ہوگا؟ میں نے کالا ہوگا. آپ بلیو کریں کہ اگر کوئی عام انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے کسی کو انصاف کی امید ہے, تو میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں جھوٹ ہے. آپ کے ساتھ آپ کو دیکھیں, ہم جب سب ہیں نا, ہم وائبس کے ساتھ پھرتے ہیں, کچھ پازیٹیوٹی. یعنی آپ, میں جو مطلب سمجھاؤں کہ اس میٹنگ میں سب اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آیا. سب نے یہی کوشش کی. میں کسی کے لیے نو ون تھی, میں نو بڈی ہوں, کیونکہ میرے پاس کوئی اتنا اچھا ڈیزگنیشن نہیں ہے, میرے پاس کچھ بڑے بڑے ایسٹس نہیں ہیں. میں اس قوم کے اندر ایک معمولی پاکستانی ہوں, جس طرح لاکھوں کروڑوں ہیں میرے جیسے, تو میں خاص نہیں ہوں. تو کس زبان میں سوال و جواب ہو رہے تھے, انگلش, اردو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا مجھ سے اردو میں سوال کیجئے. پھر بھی انہوں نے انگلش میں کیے, لیکن میں نے دے دیے جواب. اچھا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک اور بات بھی ہم سے شیئر کی کہ کہا جا رہا تھا آپ سے کہ جوابات لمبے نہ کریں. وہ کیا ایشو تھا؟ وہ نہیں, وہ جواب جو آپ سے پوچھا جائے آپ وہی بتائیں. بھئی دیکھیں, آپ مجھ سے کویسچن کر رہے ہیں, میرے محترم چیف جسٹس صاحب ہیں, تو وہ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں تھوڑا سا تو کوشش کروں گی نا اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی. ہاں جی, کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا روٹ بتا دوں کہ یہ اس طرح. انہوں نے کہا جتنا پوچھا جائے اتنا آنسر. میں کہا جی ٹھیک ہے. پھر وہ جو پوچھ رہے تھے, جو مجھے آتا تھا میں نے بتایا, جو نہیں آتا تھا میں نے کہا جی سوری سر مجھے نہیں معلوم, یا پھر مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں اپنے لائر کے ساتھ آؤں گی. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی آ جاتی. میں نے کہا وہ اسموک تھا لاہور میں بہت زیادہ, میرے لائر ٹائم پہ پہنچ نہیں سکا, اس لیے مجھے اکیلے ہی آنا پڑا. پھر انہوں نے بس اسی طرح چلتی رہی ہماری. اور یہ کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں, کہ آپ کے ہی اس کام کو لے کے بیٹھ رہے ہیں, آپ کو پھر 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں. میں نے کہا تھا مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دیں, میں اپنے لائر کے ساتھ آ کے جو آپ کے جو ہے ٹیکنیکل کویسچنز ہیں ان کا آنسر تو میرا لائر دے سکتا ہے, میں تو ٹیکنیکلٹیز کو نہیں جانتی. آپ سب تو ماشاء اللہ اعلیٰ عدلیہ کے لوگ بیٹھے ہیں. میں تو کتنی ساری امیدیں لے کے اندر آئی ہوں. میں کہاں بیٹھ رہی ہوں. جس ملک کے اندر لوگ اتنے سادہ ہوں کہ کسی بڑے کے ساتھ تصویر کھنچانے میں فخر محسوس کریں, ان کو یہاں سے خیر پڑ جائے, آپ خود ہی سوچیں وہ کیا سوچیں گے یار. اور ہم اپنے, میں ایک عام پاکستانی ہوں, مجھے بڑا فخر ہے اس پہ.
آپ میری بھی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں سر. میں نے ان کو بولا اگر کچھ ہے تو نکال لیں, آپ کے سامنے ہوں, میں بالکل ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنے آپ کو. میں تو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں. جن سے پوچھنا چاہیے تھا ان سے نہیں پوچھا, مجھ سے پوچھا میری ایجوکیشن کہاں کی ہے, میرے بینک اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے, میں ٹیکس پے یعنی ہوں کہ نہیں ہوں. بجائے اس کے کہ وہ جو الزامات ہیں ان پر بات کرتے انہوں نے آپ پر بچھاڑ کر دی. جی, کہ میں کون ہوتی ہوں انگلی اٹھانے والی. مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ اس کا یہی وجہ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا تو نہیں کہ آپ کون ہوتی ہیں, لیکن مجھے فیل ہوا آپ کو یہ کہ بھائی یہ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کون تو ہو. پھر ایسے کہ ڈائیلاگس کی ہمارے ملک میں ضرورت نہیں ہے کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ بھی سب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. وہی پیش کرتا ہے نا جو ہاتھ صاف ہوتے ہیں, جو سرخرو ہوتا ہے کہ ہاں جی میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو. رویہ کیسا تھا سوال کرتے وقت؟ کچھ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی, سختی تھی؟ نہیں, بہت سختی تھی, کوئی مسکراہٹ نہیں. اور آپ کیسے جواب دے رہی تھیں؟ میں تو پہلے تو مسکرا کے دے رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ پھر میں بھی سیریس ہو گئی کہ شاید یہاں پہ سیریس ہو کے بیٹھا جاتا ہے. یعنی آپ کے مسکرانے پر بھی اعتراض ہاں, کیا؟ زبردستی سیریس ہو رہی تھی کیونکہ میں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی جاتی ہوں. پھانسی گاٹ بھی ایسے ہی جاؤں گی, مثال دے رہی ہوں ایک. لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کسی کو پرسنل کس طرح بات کرتا ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح جواب دینا ہے. بھائی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے, کہیں پہ کوئی کوڈ ہے, بغیر مسکراہٹ کی بات کرنے کا کوئی کوڈ ہے, کوئی قانون ہے. میں تو اپنی ایک کمپلینٹ, اگر میں سکسیزفل ہوتی ہوں یا ہوتی مثال کے طور پہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہوگا, اچھا انصاف نظر آتا ہوگا, تو میں کس کا سر اونچا کروں گی؟ اپنی چیف جسٹس کا, اپنے ججز کا, انہی کا بول بالا کروں گی نا. اعلیٰ عدلیہ کے سامنے پیش ہوئی میں آج, بس داد سنائیے آپ کو. اچھا, اگر آپ کو مستقبل میں دوبارہ کوئی کمپلینٹ دائر کرنا ہو جو آج آپ کے ساتھ ہوا, آپ میں ہمت ہے؟ بالکل ہے. آپ آئیں گی دوبارہ؟ میں بالکل آؤں گی. گھبرانے والی نہیں ہیں؟ نہیں, میں نہیں گھبراؤں گی. آپ نے بھی جو سوالات تھے ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیا. جو میں نہیں دینا چاہتی تھی, میں نہیں جانتی تھی, مجھے نہیں لگا کہ دینا چاہیے, میں نے وہ نہیں دیا. میں نے وہ بار بار پوچھنے پہ نہیں دیا. دوسرے جو ممبران تھے وہ خاموش رہے بالکل کہ سردار طارق صاحب کے علاوہ کسی اور نے بھی سوال کیا؟ انہوں نے اپنا پورا پڑھا. انہوں نے کہا کہ اس میں میری ریٹرنز بھی ہیں, سب ہے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں؟ اب آپ مطمئن ہیں؟ میں نے کہا سر آپ ہیں میری چیف جسٹس, اگر آپ مطمئن ہیں تو میں بھی. اچھا, یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہی تھیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا تھا؟ جی, سب ریکارڈ پہ ہے, ایوری تھنگ. تو سب کچھ. آپ کیا سمجھتی ہیں جو وہ آپ سے بات کر رہے تھے کہ آپ مطمئن ہیں, اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا کہ ریکارڈ ہو رہا تھا؟ شاید وہ 2-3 دفعہ اس لیے پوچھا کہ شاید کہیں ریکارڈ ہو رہا ہو, میں بھی I'm not sure. لیکن انہوں نے کہا آپ مطمئن ہیں؟ میں نے کہا جی میں مطمئن. آپ مطمئن ہیں تو میں بھی مطمئن. ٹوٹل یہ آپ نے اگر بتایا. میرے چیف جسٹس مطمئن ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں. میں نے کہا آپ کی اداروں پہ زیادہ رسائی ہے مجھ سے. میں جب بھی کچھ بولنے لگتی تھی تو خیر وہ اتنی لمبی بات تو کرنے نہیں دیتے تھے, تو پھر جو فٹافٹ میں بول سکتی تھی وہ بول لیتی تھی. آپ کو توقع ایسے ہی تھی کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ, یا قاضی صاحب کا آپ کے ذہن میں کوئی امیج اور تھا؟ اور امیج تھا. میں سمجھتی تھی کہ جو قاضی وقت ہوتا ہے وہ بہت پولائٹ ہوتا ہے. وہ صرف مطلب کہ اس کی نظر میں سب برابر ہے. کہانیوں میں, کتابوں میں دیکھیں, ہم وہ لاسٹ جنریشن ہے جو قصے سنتے بڑے ہوئے ہیں. اب ہمارے بات قصے نہیں سنانے کسی نے, نیٹ ہی نیٹ ہے. میری بات سمجھ گئے آپ؟ وہ قصہ گو تو گئے, ہم وہ آخری قصہ گو ہوں گے. لیکن آپ خود ہی حساب لگائیں کہ ایک امیج کے بارے میں کیا سوچ سکتی ہوں. عام پاکستانی ہونا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو کہیں سے امید نہیں رکھتا, وہ یہاں سے رکھتا ہے. اچھا, جب میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں اسی طرف, جب یہ کہا گیا کہ آپ جب تک بتائیں گی نہیں یہاں سے آپ جا نہیں سکتی, تو آپ کو محسوس ہوا کہ میں پھنس گئی ہوں اب, یہ میں بس اب ادھر تو میں جا ہی نہیں سکتی؟ نہیں, میں ریلیکس ہو گئی تھی. میں نے کہا اچھا وہ یہ کہہ دیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی. جو مجھے پتا ہوگا بتاؤں گی, جو مجھے نہیں پتا میں نہیں اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں. آپ کسی اور کے بارے میں پوچھیں گے, میں کسی کی میری کوئی ٹیم یا کوئی میرے پیچھے کوئی کام نہیں کرا تو پھر میں کیسے بتاؤں گی؟ کچھ ایسا اگر ہے بھی ہے جو بھی میں نہیں دینا چاہتی جواب. تو بتایا انہوں نے آپ کو؟ بس آپ سے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اب مطمئن ہیں؟ میں نے کہا سر آپ, جی میں مطمئن. بار بار پوچھا تو میں نے کہا میں مطمئن ہوں. کچھ بتایا آپ کو کہ اب آپ کے ریفرنس پر بس یہی ان کا جواب تھا کہ اب آپ مطمئن ہو گئی ہیں, ہم نے بتا دیا آپ کو اور اب جائیں؟ کچھ نہیں بولا آپ کہ آپ جا سکتی ہیں. میں نے اسلام کیا اور میں باہر آ گئی. باہر بھی آ کے آپ سے بڑے سوال و جواب کیے لوگوں نے؟ سیم بڑے. اچھا, جو اندر تھے وہی باہر ہوئے؟ وہی باہر. یہ میں بہت حیران ہوئی. ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے پوچھا, میں شاکڈ ہو گئی. میں نے کہا وہ تو رائٹ رکھتے تھے پوچھنے کا جنہوں نے مجھے پوچھا ہے, آپ تو سیم کوسچن کیسے کر رہے ہیں؟
میں نے کہا میں آپ کے بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی. اگر میں ان کو نہیں دیا یا پھر جو بھی اندر آپ نے جو ان کو جواب، میں نے کہا وہ تو میں آپ کو دوں یا نہ دوں، ان کو دیا یا نہیں دیا وہ تو میرا پرابلم ہے نا. تو ایسا بھی ہوا. لیکن آپ نے اب کتنی جرت ہے، آپ نے جج صاحب کے خلاف ریفرنس کر دیا، آپ کتنی جرت، آپ کتنی جرت. تو بس یہی سوالوں کے جواب دیتی رہی میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو اندر سپریم جوڈیشل کونسل میں سوال ہوئے، باہر سوال ہوئے، کیوں یہ ان کو لوگوں کو یہ تھا کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے ریفرنس کا، کہیں اور سے آیا ہے؟ کیا کیوں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، کیوں یہ ایسے سوچ رہے تھے؟ اس لیے سوچ رہے تھے کہ مجھے تو آج ایسا لگا کہ جیسے عورت کوئی فیصلہ اپنا خود کر ہی نہیں سکتی، انڈیپینڈنٹلی اتنا بڑا نیٹ ورک چلا ہی نہیں سکتی. ہم جب کسی احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے تھے پورے لاہور میں کال چلتی تھی، لوگ کہاں کہاں سے رکشوں پہ آ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں، کئی پیدل آ رہے ہیں، کئی بچیاں گروپ بنا لیے ہیں، ہم آواز اٹھائیں گے. اچھا اس کو انصاف نہیں ملا، کھڑے ہو جاؤ. تو مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ یہ اکیلی کیسے کر سکتی ہے. دیکھیں یہ سچ ہے کہ اکیلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک دماغ تو ہوتا ہے نا کہ آپ میں کرنا چاہتی ہوں یہ کام، میں حق کے لیے، آزادی کے لیے آواز اٹھائیے، حق کے لیے آواز اٹھائیے، سب چیزوں کے لیے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی. اور اگر کسی نے مجھے کوئی ٹیکنیکلی تھوڑی سی مدد دی بھی ہے، لیکن سوچ تو میری ہے نا. اگر مجھے دے بھی دیے تو کیا ہوا، ایسا میں نے ان کو بولا عام ہے. بندے جو ہیں وہ وکیلوں کو ہاں ہائر جی، میں نے کرتے کہا جی میں ہیں. وکیلوں کو جانتی ہوں پھر، اور وہ اگر میری مدد کرتے ہیں اس سارے میں، تو ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ تو ڈاک سے موصول ہوتے ہیں یا کبھی کوئی بائی ہینڈ بھی مل جاتے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میری عدلیہ ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے آج مجھے موقع آپ کے لیے دیا. تو قابل احترام ہے عدلیہ، آپ کو انہوں نے موقع بھی دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ادنا ہوں. بہت ادنا. یہ تو یہ دل کی بات کی ہے. آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ آپ کو اتنا ادنا سمجھا جائے گا؟ ایک عام آدمی اگر کوشش کرے جانے کی انصاف کے لیے، یا کسی بڑے آدمی کے بارے میں اگر کوئی ضرور جائے، مگر جائے. یہ آپ ٹیشو لیں، لیکن جو وہاں پہ سلوک ہوتا ہے جی ان ایوانوں میں، وہ ہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ادنا ہیں. بالکل بتاتے ہیں. آپ کے ایسٹس کتنے ہیں، آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں. سر دیکھیں، خوشبو کا جو کام کرے گا خوشبو کی بات کرے گا، جو کپڑے کا کام کرے گا وہ ہر تیسرے منٹ کے بعد نہ گز یا کپڑا ناپنے کی بات ہی کرے گا. ہم جو کام کرتے ہیں غیر ارادی طور پہ ہم وہی بول رہے ہوتے ہیں. یہ بات میں کہنا چاہتی ہوں. تو کیونکہ میرے پاس کوئی جھول نہیں تھا میری بات میں، میری سٹوری میں کوئی جھول نہیں تھا، جو پوچھتے گئے میں بتاتی گئی. لیکن اس ساری سٹوری میں آمنہ کہیں بھی نہیں تھی. میں اندر سے ایک عورت تو تھی لیکن میں کام شہری تھی وہاں پہ. میں یہ سوچتی رہی ہوں دراصل. اور یہ جو میں بہت اسپارک سے بولتی ہوں، میں لاؤڈ سپیکرز پہ بڑے بڑے اونچے باتیں کرتی رہی ہوں کہ میں نے واقعی میں حقیقت میں بہت ہرٹ ہوں اندر سے. یہ میں آپ کو دل سے کہہ رہی ہوں. آج ایسا نہیں تھا. آپ کہتے اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ روز ایک ڈائلاگ کہہ رہے ہیں. سارے سب کو پتہ ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی تو کہیں سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے. میں نے بھی کی ہے نا، تو مجھے آنر تو ملنا چاہیے تھا، بحیثیت عورت تو ملنا چاہیے تھا. اسلام مجھے سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے. میں ایسے دین سے ہوں جو مجھے سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے. میں یہاں تک کہ اپنے شوہر کے بچوں کو نہ پالنا چاہوں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے. میں اگر رضاعت کا حق ادا نہیں کرنا چاہتی، کسی کی جرت نہیں ہے. وہاں مجھے عورت تو سمجھا جاتا ہے نا. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. پورا ملک آج آپ کی تعریف کر رہا ہے. بہت شکریہ. آپ نے جس ہمت سے وہاں پر مقابلہ کیا، اگرچہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن آپ کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں جی جی کہ عام آدمی پاکستان کا اتنا مضبوط ہے، ہماری عورت اتنی مضبوط ہے بالکل ہے، بالکل کہ ہے. وہ سوال کرے گی، بالکل. چاہے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک جو ہو. مرضی ہو. زندگی میں پھر کبھی جانا پڑا میں ضرور جاؤں گی. ناظرین، یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کا عام شہری آمنہ ملک صاحبہ ایک خاتون ہیں، پاکستان کی شہری ہیں. انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے جج کے اثاثوں کے حوالے سے سوال اٹھایا، لیکن آج ان کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہوا وہ آپ نے سب سن لیا. میں کوئی اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن اس اچھے پوائنٹ پر ہم اس گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی دھمکی ہوئی، دھونس ہوا، برا سلوک ہوا، دل توڑا گیا، ادنا سمجھا گیا، پاکستان کے عوام،
پاکستان کی خواتین، پاکستان کے مرد، پاکستان کے بچے، جوان، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اعلیٰ ایوانوں میں جو مرضی ان کے ساتھ سلوک ہو وہ سوال کرتے رہیں گے جب تک ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ جائے گی. اجازت دیجیے ہم کو. اللہ نگہبان.